یا زینب لبیک یا زینب کربلا کا ہے درد کربلا کا ہے یہ درد کربلا کا ہے لبیک یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال حسین بن علی ان الدائی ابن الدائی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ حیہات من الذلہ میرے مولا حسین جن کا نام ہماری جان، ہماری روح، ہماری توانائی، ہماری تاریخ، ہمارا سب کچھ، ہم اس نام سے زندگی پاتے ہیں جس نے موت کو ہرایا، جس نے ذلت کو ذلیل کیا، جس نے عزت کو عزت عطا کی۔ فرماتے ہیں اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ کھڑا کر دیا، بین السلۃ والذلہ، میں ذلت کی زندگی گزاروں یا عزت کی موت اپناؤں، مگر ہیہات منت اللہ، جان لو حسین ابن علی سے ذلت دور ہے۔ میں سب سے پہلے مفقود، ناپید، لاپتہ، اٹھائے ہوئے، گمشدہ، اغوا شدہ، دانستہ، نادانستہ، جن کا مجھے علم ہے اور جن کا مجھے علم نہیں کہ کون لے گیا، ان سب کے خانوادوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان سب کے بچوں کو اپنی گردن جھکا کر دونوں ہاتھوں سے آداب و تسلیمات کہتا ہوں، ان کے بزرگوں کے لیے دستبوس ہوں، ان کے خانوادوں کے لیے خادم ہوں۔ آپ کا جرم کیا ہے؟ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ مولا علی کا نام لیتے ہیں، آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں پہ علم لگاتے ہیں، آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ سب کو اور آپ کے ساتھ شریک یہاں تمام احباب جو اس وقت موجود ہیں، جو پہلے تھے اور کچھ دیر کے لیے گئے ہیں اور پھر آ جائیں گے، اور یہ کل قافلہ آگے بڑھے گا، میں آپ کے ساتھ اس قافلے میں کچھ لوگوں کو شریک کرنے کا دعوت دینے آیا ہوں۔ پاکستان میں کراچی میں ہی مسنگ پرسن اور گمشدہ افراد نہیں ہیں، پنجاب اور میں بالا تر بات کرتا ہوں، میں اور آپ علی کے ماننے والے ہیں، اپنے دماغوں کو عالی کیجئے، اپنی سوچ کو اونچا کیجئے۔ میں دعوت دینے آیا ہوں، آ جائیں وہ بلوچ برادران جن کے لوگ گم ہیں، آ جائیں وہ پنجابی برادران جن کے لوگ ناپید ہیں، ہم آپ کو میزبانی کرتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں۔ دسترخوان حسینی ہوگا اور اس چھتری کے نیچے ہر مظلوم ہوگا۔ پاکستان کی سرزمین مظلوموں کی اور خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں کی سرزمین،
میں اپنے محترم سننے والوں کو مختصر سی اپنی تاریخ دہرانا چاہوں گا۔ آپ کسی دور میں بھی ذلیل ہو کر نہیں رہے، آپ کسی دور میں بھی حیثیت کھو کر نہیں رہے، آپ کسی دور میں بھی گم نہیں رہے۔ لاکھوں میں بھی یہ علیحدہ نظر آنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو اکیلا کنٹھے کلابے ڈال کر، بندے چٹیا چھوڑ کر، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر راستوں میں اور کوچے بازاروں میں یہ کہتا ہوا گزرتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، اور وہ وقت شروع ہو چکا ہے کہ اب ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سب سے پہلے تو تمام متاثرین کے خانوادوں کو کہ جو یہاں اپنے گھر کو چھوڑ کر اس رستے پر آ کر بیٹھے ہیں، اس جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں، ان سے میں اپنے دل، اپنی کیفیات قلبی، اپنی محبت، اپنا پیار، اپنا سب کچھ ان کے نام کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو جو ان کے ساتھ معاون ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلی گفتگو جس کا میں آغاز کر چکا ہوں کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ذلت کی زندگی نہیں گزاری، ہم نے ہمیشہ عزت کی زندگی گزاری ہے۔ وہ تاریخ عرب دنیا کی ہو، وہ تاریخ فارس کی دنیا کی ہو، وہ تاریخ بر صغیر کی ہو، ہم نے ہمیشہ جنازے ضرور اٹھائے ہیں مگر ان جنازوں پہ پھول برسائے ہیں۔ ہمارا دشمن پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں بے وقوف ثابت ہوا۔ ویسے میں پاکستان میں اور بالعموم پوری دنیا میں اپنا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ شیعوں کا دشمنی کرنے کے لیے، شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں تھی۔ ہر آدمی کو اپنا دشمن نہ مانیے گا۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اگر اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھیوں کو بھیج دیا ہوتا تو وہ گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا۔ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے، ابابیل کا لشکر بھیجا ہے جو ان کی ذلت تھی۔ ہمارا دشمن پاکستان میں اتنا بڑا بے وقوف ثابت ہوا ہے، وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ کسی طور بھی ہم نے تاریخ کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا نہیں ہونے دیا، ہلکا نہیں ہونے دیا، کمزور نہیں پڑنے دیا، ہمیشہ ہم عزت اور آبرو کے ساتھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ ہے، ہمارے سامنے امام حسین کا وہ کڑی الجوان ہے، امام حسین کا وہ ننھا بچہ علی اصغر ہے، امام حسین کی وہ سکینہ ہے، امام حسین کی وہ بہن زینب ہے۔ کون سا کردار ہے کہ جو کربلا میں امام حسین نے ہمارے لیے قرار نہیں دیا؟ میں چند جملے اپنی گفتگو کے اختتام پہ مصائب پہ پڑھوں گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا حصہ میری گفتگو کا اپنے آپ سے میں نے مختلف فورموں پر اپنے آپ کو، میں نے سے مراد قوم کے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں، اپنی کچھ کمزوریوں کا اظہار کیا۔ میں پیٹتا آ رہا ہوں، روتا آ رہا ہوں۔ کئی مرتبہ صغیر عابد رضوی صاحب سے بات ہوئی، کب تک ہم گورنر ہاؤسوں کے رستوں کو ناپتے رہیں گے؟ کب تک ہم وزیر اعلیٰ کے گھر تک جاتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان وزیروں کے دروازوں پہ جوتیاں توڑتے رہیں گے؟ کب تک ان کی چائے کی پیالیوں کو ہم مزے لے کے پیتے رہیں گے؟ ہم نے اپنے آپ کو عزت دلوانی ہے۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ یہ آپ کے گھر چل کر آئیں گے، آپ کو ان کے گھر جانا نہیں پڑے گا۔
میری قوم کے بعض افراد شاید اس گمان میں تھے کہ وہ اس انداز سے قوم کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوئی، اچھی بات ثابت نہیں ہوئی، یہ کامیاب بات ثابت نہیں ہوئی۔ ہمیں اپنے وقار کو بڑھانا ہے، اپنے عزت کو بڑھانا ہے۔ عزاداری ہم کرتے ہیں، خرچہ ہم کرتے ہیں، پیٹتے ہم ہیں اپنے آپ کو، جان پر ہم کھیلتے ہیں۔ تمہارے ہاؤسوں میں بیٹھ کر طے کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ پروگرام تو ہمارا ہے نا، ایام تو ہمارے ہیں نا، دکھ اور درد حسین کا ہمیں ہے نا، ماتمی اور عزادار تو ہم ہیں نا امام حسین کے۔ تو آپ کے ہاؤس میں بیٹھ کر ہم کیوں فیصلہ کریں گے؟ آپ آئیے ہم سے پوچھئے کہ آپ ہماری کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ رات کو آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، دوسرے دن اس فیصلے کو بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا میرے بزرگوں نے، میں آپ کو بتاتا جاؤں، 7 رکنی کمیٹی جو تشکیل پائی ہے وہی کمیٹی ہے بس اور بس۔ 4 رکنی افراد ہیں متاثرین کے خاندوادے سے جو بہنیں ہیں ہماری، اور 3 افراد جناب محترم صغیر عابد رضوی صاحب، جناب محترم سہیل صاحب اور جناب محترم راشد رضوی صاحب۔ خدا نخواستہ یہ غلط بھی کہے نا تو مجھے ان کی بات کے پیچھے کھڑے رہنا ہے، تب جا کے میں عزت کماؤں گا۔ لہذا اس کمیٹی کے علاوہ جو جیسا فرمایا گیا، میرے لیے عزت ہے، میرے لیے افتخار ہے کہ میں پالیسی بیان آپ کے سامنے بیان دے رہا ہوں۔ یہ ہماری 7 رکنی کمیٹی ہے، یہی ہمارے آخری تک فیصلے کرے گی اور یہ اس قافلے کو لے کے چلے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ قافلہ یہیں سے بیٹھ کر پوری دنیا کو کال دینے جا رہا ہے۔ بلندر صلوات پڑھیں۔ ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر تحریک کا ایک طریقہ کار اور اس کے مرحلے ہوتے ہیں۔ مختلف مراحل سے گزر کر تحریکیں آگے بڑھتی ہیں۔ کل سے زیادہ آج آپ یہاں موجود ہیں، کل آج سے زیادہ موجود ہوں گے۔ اعلان کیجئے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک مختلف لوگوں کی جانب سے لوگوں کی خدمت کے لیے پانی، چائے، شربت کھانے کی سبیلیں لگائی جائیں گی۔ کون ہے جو اپنا رزق بڑھوانا چاہتا ہے وہ یہاں آ جائے مظلوموں کے ساتھ، اور آواز دیجئے ان لوگوں کو جو اب تک یہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ شاید میری گفتگو کو مکمل ہوگی تو وہ لوگ بھی جو اس وقت شبہ کا شکار ہیں ان کے شبہات برطرف ہو جائیں گے۔ یہ تحریک آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ پالیسی کے مطابق جو یہ 7 رکنی کمیٹی طے کرے گی کہ کل کراچی کے کون سے علاقوں میں، پرسوں کون سے علاقوں میں، یا پرسوں سے کون سے علاقوں میں، اور اس کے بعد سندھ کے کون سے شہروں میں، اور پھر پنجاب کے کون سے شہروں میں ہم سانس لیتے ہیں تو پاکستان سانس لیتا ہے۔ جام کر دیں گے اس ملک کو۔ یہ تحریک ابھی پہلے مرحلے میں منظم ہوئی ہے آج جا کر، جیسا کہ فرمایا گیا کہ احساسات اور جذبات کا اظہار ہوتا رہا۔ وہ ان کے ذاتی احساسات اور جذبات تھے جو بہرحال قابل قدر ہیں، قابل تعریف ہیں، اور ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھا اور انہیں اچھے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ مرحلہ مکمل ہو رہا ہے اور یہ اب تحریک آگے بڑھے گی۔
میری گفتگو کا دوسرا مرحلہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت 2 قدم پر رئیس اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم ڈاکٹر محمد عارف علوی کے گھر کے قریب۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا ڈاکٹر عارف علوی نے آپ کے عزیزوں کو اٹھوایا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان نے آپ کے لوگوں کو اٹھوایا ہے؟ آپ یہاں کیوں آئے؟ اور کیا ان کے ہاتھ میں ہے؟ یعنی یہ کہہ دیں گے تو چھٹ جائیں گے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو تو جی ایچ کو کے سامنے دھرنا دینا چاہیے تھا۔ لیکن میری بات سنیں، لیکن کیونکہ بات روشن ہے، واضح ہے کہ بعض ایم آئی اور آئی ایس آئی اور آئی بی رینجرز اور پھر پولیس تو بہرحال جی، تو ان اداروں، یہ تو واضح ہو گئی بات، سامنے آ گئے، ریکارڈ پر آ گئی یہ بات کہ کون لے کر گیا ہے، کس کے پاس ہے۔ مگر آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ آپ کو تو کسی رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا، کسی آئی ایس آئی کے دفتر کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہاں کیوں نہیں گئے آپ؟ کیوں نہیں گئے آپ؟ اس لیے نہیں گئے، آپ اس لیے وہاں نہیں گئے کہ ریاست کا سربراہ آئینی اور قانونی طور پر پاکستان کے موجودہ سیاسی ڈھانچے میں اگر کوئی ریاست کا سربراہ ہے، یعنی فوج پر بھی، ریاستی اداروں پر بھی، فورسز پر بھی، لا انفورسمنٹ اداروں پر بھی اگر کوئی سربراہ ہے تو وہ صدر مملکت ہے۔ یہ ہماری قوم کی سمجھداری، ہمارے شخصیات کی معاملہ فہمی اور ہمارا جمہوری پسند مزاج، جمہوریت پسند مزاجی ہے۔ معقول انداز سے، عاقلانہ انداز سے اپنے حقوق کی بحالی کا ہمارا طریقہ کار ہے۔ ہم پاکستان کے بانی بھی ہیں اور پاکستان کی بقا کا ذریعہ بھی۔ ہم سے زیادہ پاکستان کا درد شاید ہی کوئی رکھے گا۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے اپنے بڑوں سے پوچھتے اور بتایا ہوگا آپ کو اپنے بڑوں نے۔ خود میرے نانا آخری ایام میں ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے 3 سگے بھائیوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھا تھے۔ پاکستان ایسے بنا ہے۔ میرے ایک بزرگ تھے جو جناب صغیر عابد صاحب کے بھی بزرگ تھے، میجر علی عباس کاظمی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 3 سیدانیوں کے ساتھ جو عصمت دری کی گئی اور ان کی 2 بہنوں نے خود کو بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور کنویں سے وہ باہر نہیں آئیں، ان کی میتیں بھی باہر نہیں آئیں۔ ہم نے پاکستان، ہمارے بڑوں نے پاکستان ایسے بنایا ہے۔ یہ تو صرف میں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ یہ پاکستان بنا کیسے ہے۔ ہم کسی طور پر بھی، وہ نعرہ ہمارا نعرہ نہیں تھا جو بلوچستان میں لگایا گیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے فلاں ہے فلاں ہے، ہمارا نعرہ نہیں تھا۔ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کے حفاظتی اداروں کو دل سے دعا دیتے ہیں، مسلوں پر بیٹھ کر ان کی توانائیوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے، ہم پاکستان کے سرحدی محافظوں کے لیے جتنا درد ہم رکھتے ہیں اتنا ہی شاید کوئی رکھتا ہو۔ جتنے لاشیں ہم نے اس ملک میں اٹھائے، جتنے دھماکوں کا سامنا ہم نے کیا، کوئی اور کرتا تو اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، وہ اپنے مذہب کا نام چھوڑ دیتا، وہ اپنے نام تبدیل کر دیتا۔ مگر الحمدللہ کوئی ہم سے پوچھے کہ اس تکلیف میں ہمیں مزہ کتنا آیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جتنی مشکل بڑھتی ہے اتنا مشکل کشا سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس تکلیف میں ہمیں معلوم ہے کہ جو تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں وہ تکلیفیں شاید ہی کوئی اٹھاتا، اور شاید کوئی اٹھاتا تو اس کا کیا حال ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم ان جنازوں پر